بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الانوار کا باب ہے اقسام مشترکہ، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم تیسرا اعتراض اور اس کا جواب پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ الثالث ان قولہ تعالی انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کلمۃ ما عامۃ لکل معبود سواہ فقال عبداللہ بن الزباری الیس ان عیسی وعزیر علیہم السلام والملائکۃ قد عبدوا من دون اللہ افتراہم یعذبون فی النار فنزل قولہ تعالی ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون فخص کلمۃ ما بهذه الآیۃ متراخیا فاجاب بقولہ وقولہ تعالی انکم وما تعبدون من دون اللہ لم يتناول عیسی لا انہ خص بقولہ تعالی ان الذین سبقت لهم من الحسنى لان کلمۃ ما لذوات غیر العقلاء وعیسی علیہ السلام ونحوہ لم يدخل فی عموم کلمۃ ما لكن ابن الزبعری انما سأل تعنتا وعنادا ولذا قال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اجہلک بلسان قومک ما علمت ان ما لغیر العقلاء ومن للعقلاء۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے ہٹ کر وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ کلمہ ما یہ عام ہے، ہر معبود کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کے سوا۔ عبداللہ ابن زباری نے کہا کیا ایسا نہیں ہے کہ عیسیٰ اور عزیر علیہ السلام اور فرشتے ان کی عبادت بھی کی گئی ہے اللہ سے ہٹ کر؟ آپ کیا ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ والا فرمان نازل ہوا ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جن کے بارے میں ہماری جانب سے اچھائی سبقت لی گئی ہے ان کو اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ لہذا ما کلمہ کی تخصیص کر دی گئی ہے اس آیت سے تاخیر کے ساتھ۔ تو اسی کا جواب دیا اپنے اس قول کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کی تخصیص کی کر دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اس لیے کہ کلمہ ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور ان جیسے جو دیگر اشخاص ہیں یہ اس کلمہ ما کے عموم کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ لیکن ابن زباری نے یہ سوال کیا تھا سرکشی اور ضد کرتے ہوئے، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو کس قدر جاہل ہے اپنی قوم کی زبان سے، کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ما غیر عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ آیا عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ حنفیہ اور شوافیہ کا اعتراض تھا۔ حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بیان تغییر ہے، اس کو آپ تاخیر سے نہیں کر سکتے ہیں، کلام کے ساتھ متصل ہونا ضروری ہے۔ شوافی کے نزدیک یہ بیان تقریر ہے اور آپ تاخیر کے ساتھ بھی اس کو لا سکتے ہیں۔ شوافی کی جانب سے حنفیہ کے اوپر اعتراضات کیے گئے تھے، 2 اعتراض ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیے ہیں، تیسرا اعتراض آج کے سبق کے اندر کیا جا رہا ہے۔ شوافی کی جانب سے حنفیہ کے اوپر اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں، ہم آپ کو قرآن مجید کی آیت دکھاتے ہیں جس میں عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت کون سی ہے وہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے، بے شک تم اور جن کی تم اللہ سے ہٹ کر پوجا کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اب یہاں پہ لفظ استعمال کیا گیا ہے میم الف ما، یہ اسم موصول ہے اور اس کے اندر ایک عموم اور ایک وسعت ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر جو بھی ہے جس کی بھی پوجا کی جائے گی وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوگا، تو اس کے اندر عموم ہے۔ اسی عموم کو دیکھتے ہوئے عبداللہ ابن زباری نے اعتراض کیا تھا اور اعتراض اس نے یہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے اور عزیر علیہ السلام کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے، فرشتوں کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے، تو کیا یہ سب بھی جہنم کے اندر داخل ہوں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا نعوذ باللہ، اس طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھی نعوذ باللہ جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، فرشتوں کو بھی جہنم میں داخل ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ کلمہ ما ہے اور ما کے اندر عموم ہوتا ہے۔ تو پھر اسی عموم کی تخصیص ہوئی، اللہ رب العزت نے ایک دوسری آیت نازل کی گئی ہے، وہ یہ ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى، ہاں وہ لوگ جن کے بارے میں منا ہماری جانب سے حسنہ اچھائی سبقت لے گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہی وہ لوگ ہیں جن کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں میم الف ما کے اندر تو عموم تھا، اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی داخل تھے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی داخل تھے، اللہ تعالیٰ کے تمام اولیاء، بزرگ اور نیک افراد جن کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے وہ سب کے سب داخل تھے۔ لیکن جب یہ والی آیت نازل ہوگی ان الذین سبقت لهم من الحسنى، اس نے اسی عموم کی تخصیص کر دی، یعنی پہلے تو میم الف ما کے اندر عموم تھا، اسی عموم کی تخصیص کر دی ہے، ان سے اللہ رب العزت کے نیک اشخاص، اولیاء اور اسی طریقے سے انبیاء کو خارج کر دیا گیا ہے، اور یہ ایک الگ مستقل آیت ہے۔ اس سے یہی والی بات ثابت ہوتی ہے کہ عام کی تخصیص تاخیر کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ اعتراض ہوتا ہے شوافی کی جانب سے حنفیہ کے اوپر۔ حنفیہ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر عام کی تخصیص نہیں کی گئی ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام، ملائکہ وغیرہ یہ آیت کے اندر داخل ہی نہیں ہے۔ یہ جو آیت پہلے ذکر کی کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اس میں جو میم الف ما کے اندر عموم ہے، اس عموم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام داخل نہیں ہے، حضرت عزیر علیہ السلام داخل نہیں ہے، اللہ کے دیگر تمام نیک افراد اس کے اندر داخل ہی نہیں ہیں۔
جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر اگلی آیت سے اس کو خارج بھی نہیں کیا جا رہا ہے۔ داخل کیوں نہیں ہے؟ داخل نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ میم الف ما استعمال کیا گیا ہے، اور اصول آپ یہاں پر ذہن نشین کر لیں کہ اسم موصول میں میم الف ما یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ غیر ذوی العقول کے لیے مطلب یہ کہ بے جان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے جانوروں وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے اندر انسان داخل نہیں ہے، اس کے اندر فرشتے داخل نہیں ہیں، کیونکہ وہ عقل والے ہیں۔ اور جو ذوی العقول ہیں ان کے لیے میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے اوپر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر میم الف ما میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے داخل ہی نہیں تھے تو عبداللہ ابن زباری نے پھر داخل کیوں کیا؟ داخل کر کے پھر سوال کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، عبداللہ ابن زباری نے جو سوال کیا تھا وہ حقیقت کے اندر سوال بنتا نہیں تھا، وہ صرف اس نے سرکشی کرتے ہوئے اور خام خواہ قسم کا اس نے اعتراض کیا تھا، جو کہ عربی زبان کے محاورے سے ناواقفیت کے اوپر مبنی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کے اوپر تنقید کی تھی عبداللہ ابن زباری پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس جاہل کو دیکھو، کس قدر جاہل ہے یہ شخص، اس کو عربی زبان کے محاورے کا ہی نہیں پتہ ہے کہ جو میم الف ما ہے یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا۔ جب ذوی العقول کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے اس کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ ذوی العقول کے لیے تو میم نون زبر من استعمال ہوتا ہے۔ اب ذرا یہ بات دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ تیسرا اعتراض اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو لے کر ہوتا ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم اور جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہ میم الف ما موصولہ ہے۔ اب یہاں پہ کلمہ ما، میم الف ما استعمال کیا گیا ہے جو کہ عام ہے، یہ اللہ کے علاوہ تمام معبودوں کو شامل ہے، کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ عبداللہ ابن زبری نے اسی کو لے کر اعتراض کیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی، عزیر علیہ السلام کی بھی تو اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی، فرشتوں کی بھی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی ہے، ان سب کی اللہ سے ہٹ کر پوجا کی گئی۔ افاتراہم، آپ کیا دیکھتے ہیں ان کے بارے میں، یعذبون فی النار، ان کو بھی جہنم کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والا فرمان نازل کیا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، سبقت لے گیا ہے لہم، جن کے بارے میں منا، ہماری جانب سے، الحسنہ، اچھائی، کہ ان کے بارے میں ہماری جانب سے اچھا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ اولئک عنہ مبعدون، ان لوگوں کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پہ جو میم الف ما کے اندر عموم تھا، اسی عموم کی تخصیص کر دی گئی ہے اس آیت سے، اور یہ والی آیت تاخیر کے ساتھ ہے، ایک الگ مستقل آیت ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ فرمان ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ، اس میں جو میم الف ما ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے۔ یہ والی بات نہیں ہے کہ پہلے شامل تھا، بعد میں ان الذین سبقت لہم من الحسنى اس آیت سے تخصیص کر دی گئی ہے، یہ والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو میم الف ما ہے یہ غیر ذوی العقول ذاتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جن کے اندر عقل نہیں ہوتی، بے جان چیزوں وغیرہ کے لیے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان جیسے جو دیگر اشخاص ہیں یہ تو میم الف ما کے عموم کے اندر داخل ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ذوی العقول ہیں، عقل والے ہیں۔ لیکن ابن زبری نے پھر سوال کیوں کیا اگر داخل ہی نہیں ہے؟ اس کو بتا رہے ہیں کہ ابن زبری نے جو سوال کیا تھا وہ تو تعنت، سرکشی کرتے ہوئے، عناد، ضد، خنث بازی کے لیے اس نے سوال کیا تھا۔ اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، ما اجہلک بلسان قومی، کس قدر تو جاہل ہے اپنی قوم کی زبان سے، تجھے عربی زبان کے محاورے کا نہیں پتا۔ اما علمت، کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ میم الف ما یہ غیر عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من یہ عقلاء کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔